کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا. یہ بیسکلی ایک چیز یاد رکھے، ایک چیز، جب تک ہم طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی اس ملک کو اوپر اٹھا سکتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں. میں آپ کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اس نے ایک پینل بنائی ہے، کمیشن بنائی، پتہ چلانے کے لیے کہ غریب اور امیر ملکوں کے اندر یہ کیوں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. غریب ملک غریب ہو رہے ہیں، امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے ایک پینل بٹھائی جس کا اس کے نام رکھا فیکٹ آئی پینل. اس نے بڑی دیر کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آیا، اور یہ ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے. جو میں 26 سال اس ملک کے اندر انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں کرپشن کے خلاف، کیونکہ انصاف آئے گا تو کرپشن ختم ہوگی. تو وہ جو فیکٹ آئی پینل کی فائنڈنگ وہ کیا تھی؟ اس کے مطابق ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ، یعنی کہ ہماری طرح کے ملک جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، غریب ملک، ان ملکوں سے 1700 ارب ڈالر 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لندن کے فلیٹ خریدے جاتے ہیں. یہ یہاں سے غریب ملکوں سے ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، صاحب اقتدار، ان کی جو ایلیٹ ہے، وہ چوری کر کے پیسہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ، 1700 ارب ڈالر، روپیہ نہیں ڈالر، غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتے ہیں. ایک منٹ، ابھی نہیں، سنیں، ایک منٹ سن لیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ میں تو آیا اصل میں آپ کو اس جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. میں پہلے سمجھ جائے نا وہ جہاد ہے کیا. یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کس قسم کی جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ خود کو حملہ کر دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے جدوجہد کی تیاری کریں. سو دیکھیں جب تک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً تب کہا تھا کہ جب تک آپ بڑے ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے وہ ملک نہیں بچ سکتا بربادی سے. کیونکہ چھوٹا چور کتنی چوری کر لے گا؟ چھوٹا چور تو چلے بھینس چوری، گائے چوری، یا یہ موٹر سائیکل گاڑی زیادہ سے زیادہ. لیکن جو بڑا ڈاکو ہے وہ صرف میں شہباز شریف اور بیٹوں نے جو صرف ایف آئی اے کے اندر ان کی چوری پکڑی گئی ہے 16 ارب روپیہ جو پکڑا گیا. جو نہیں پکڑا گیا وہ تو گیا باہر. یعنی جو ایف آئی اے نے پکڑا تھا وہ 1700 تھا. زرداری کا یہ جو اومنی فیک اکاؤنٹس وہ 100 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو جو چھوٹا چور ہے وہ کتنی چوری کرے گا؟ بڑا چور، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملک تو تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے چوروں کو آپ نہیں پکڑتے. وہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو اربوں روپیہ نہیں چھپ سکتا، اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بھیجنا پڑتا ہے ڈالر لے کے. ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، غربت پھیل جاتی ہے. اور جس ملک کے اندر آپ کی کرنسی گرنا شروع ہو جائے، باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی، ملک ترقی نہیں کرتا. تو میرے عظیم لیڈر نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بڑے ڈاکوؤں کا معاشرہ
آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا. چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کیا فائدہ؟ سارے جتنے آپ کے جیل میں اس وقت جتنے بھی آپ کے چور بیٹھے ہوئے نا، پتہ نہیں 70,000 میں سے کتنوں نے چوری کی ہوئی ہے، ان ساروں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دیں تو ایک شہباز شریف اینڈ سنز کرپشن لمیٹڈ کمپنی جنہوں نے ایک کھانچا مارا ہے، وہ ایک 16 ارب کا جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے، وہ سارے چوروں کے سے زیادہ پیسہ ہے. سو اس لیے جو میں آج سب کو آپ کو تیار کرنے آیا ہوں، دیکھیں ہم نے مل کے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. حقیقی طور پہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے جب تک انصاف نہ ہو، کیونکہ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 25 میں ہم کیا کر رہے تھے جو اتنا کریک ڈاؤن ہوا؟ میرے اوپر کوئی ابھی تک پتہ نہیں 16 ایف آئی آر ہیں، ساروں کے اوپر ایف آئی آر. ہمارے فاروق اعظم اس عمر میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، خواتین کو پکڑ لیا، 2 بجے گھر میں پولیس سے چھاپے مارے. یعنی پولیس نے 2 بجے ایسے گئے چھاپے مارے جیسے پتہ نہیں کون مجرم تھے. اور جرم کیا تھا کہ ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا، تو لانگ مارچ کا تو 2 ہمارے دور میں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہم سب نے مل کر ملک کو حقیقی طور پر آزاد کروانا ہے. چھوٹے چوروں کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ ہر جگہ کشکول لے کر جانا حقیقی آزادی نہیں ہے. طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لانے تک ملک کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. قانون کی حکمرانی کا مطلب انصاف کی فراہمی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے، نہ ہم نے ان کو کوئی ایف آئی آر کاٹی. تو ہمارے دور میں تو 3-4 لانگ مارچ ہوئی تھی. ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کی، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے. اور پھر جب وہاں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے، وہاں اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے، لبرٹی چوک میں ان کے اوپر شیلنگ کی گئی. کبھی میں نے اس طرح پولیس کو فیملیز کے اوپر شیلنگ کرتے نہیں دیکھا. تو یہ اس کے لیے ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی، یہ ہمارا رائٹ تھا. میرا آئین مجھے حق دیتا تھا، میرا آئین مجھے پرامن احتجاج کرنے کا حق دیتا تھا. اور پرامن احتجاج کیوں؟ کہ ملک کے اوپر بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. تو ہمیں اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کر سکیں. ڈنڈے چلائے انہوں نے، ایسا ظلم کیا. اور اس کے بعد مسلسل کبھی میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن، اچھے نامور کریڈیبل وہ صحافی جن کی عزت ہے معاشرے میں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن. وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. میڈیا بھی آیا اے آر وائی کے اوپر، اس کو بند کیا ہوا. وہ اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بحال کیا. کبھی اس طرح کا جو خوف جو شہباز گل سے ہوا، جو اس کے بعد وہ جمیل فاروقی وہ ایک ننگا کر کے لوگوں کو مارا گیا، ایسے کبھی نہیں ہوا. جو اپوزیشن لیڈر، سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، جو اس طرح اس سے کیا جا رہا ہے، وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں زرداری ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ مجرم ہے. زرداری مافیا ہے، یہ شریف خاندان مافیا ہے. یہ تو ڈیموکریٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے مجھے اپنی وکلا برادری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جنگ ہے انصاف کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے،
ये चोरों का, माफियाज का। 7 पीटीआई इमरान खान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, बहावलपुर में मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि साजिश के तहत मुल्क पर बड़े बड़े डाकू मुसल्लत कर दिए गए। हम सब ने मिलकर मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करवाना है। छोटे चोरों को पकड़ने का क्या फायदा? कानून की हुक्मरानी का मतलब इंसाफ की फराहमी है। इमरान खान ने कहा, ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे लाने तक मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमने रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, जिस दिन हमने ताकतवर को कानून के नीचे लिया है, जिस दिन किसी की जुर्रत ना हो कि किसी को जेल में टॉर्चर किया जाए, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहते हैं, जो सहाफी हैं वो उनकी आजादी हो अपनी राय के लिए। हाँ, अगर कानून में अगर वो किसी की तौहीन करते हैं, किसी को लायबल करते हैं, तो कानून में उसकी भी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह मगरब में मिलती है। लेकिन ये ना हो कि चैनल्स को बंद कर दिया, वो अपनी जान बचा के सहाफी बाहर भाग रहे हैं, किसी को इमरान रियाज जैसे सहाफी को जेल में डाल दिया, वो जो अरशद शरीफ जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है उसको चैनल से निकाल दिया, वो बाहर मुल्क से चला गया। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरियत को कौन प्रोटेक्ट करता है? सबसे ज्यादा वकला प्रोटेक्ट करते हैं। कानून प्रोटेक्ट करता है जमहूरियत को, आइन प्रोटेक्ट करता है और आइन के साथ खड़े होते हैं आप। और याद रखिए, पाकिस्तान मूवमेंट में जो हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल और जो हमारे अजीम लीडर कायदे आजम, दोनों आपकी बरादरी से थे, दोनों वकला कम्युनिटी से थे। और पाकिस्तान के अंदर खास एक रिस्पेक्ट है वकला की। इसलिए मैं अपनी सारी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को आज दावत दे रहा हूं, जो मर्जी पार्टी के लिए आप वोट करें, ये इसका मेरा कोई मकसद नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून के लिए। क्योंकि इब्न खालदून लिखता है कि कहता है, मेरा जो सारा कुरान का मुताला है, इब्न खालदून दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड हिस्ट्रियोग्राफर है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको बाप कहते हैं। वो कहता है कि मेरा जो कुरान शरीफ का मुताला है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे सिर्फ एक वजह से भेजा है कि अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम किया जाए। और यही इंसाफ ही फर्क है। असल में तो इंसाफ ही फर्क है जानवरों के माशरे में और इंसान के माशरे में। जानवरों के माशरे में माइट इज राइट, ताकत की हुक्मरानी, शेर जो मर्जी चाहे करे, बाकी सारे जानवर छुपते फिरते हैं, उनके कोई हकूक नहीं है। और हाँ, वो शेर नहीं, ये जो जाली वाले सर्कस वाले हैं, मैं असल शेर की बात कर रहा हूं। और इंसानी माशरा वो होता है, शेरमान खान, इमरान खान, इंसानी माशरा वो होता है, इंसानी माशरा जिधर कमजोर को कानून उसकी हिफाजत करता है ताकतवर से। सिविलाइज सोसाइटी होती वो है जिसके अंदर कानून कमजोर को प्रोटेक्ट करता है। जब तक अगर कानून प्रोटेक्ट नहीं करता कमजोर को, तो वो फिर इंसानी माशरा नहीं होता, वो सिर्फ अक्लमंद जानवर होते हैं, अक्लमंद जानवरों का माशरा होता है। और ये इसलिए अल्लाह ने, मैं भी ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, उन सारों की जो कॉमन मिशन थी वो क्या थी? वो दो चीजों की बात करते थे, इंसाफ और इंसानियत। ये दो चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें जानवरों से फर्क करती हैं, इसलिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे थे हमें इंसान बनाने के लिए। और इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो अब हमारी जहाद है वो है इंसाफ की। पाकिस्तान जिंदाबाद।